اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس کے خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک ایسے سیشن کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے ذریعے ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں اور میڈیٹیشن جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں اس کی اصل و حیت کو جاننا، اس کے افکار کو سمجھنا اور کن کن پہلوؤں کے ساتھ ہم کن کن کیٹیگریز کے ساتھ مراقبے کے مراحل کو سمجھتے ہوئے مراقبے کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ تو آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے پیارے بہت ہی قابل دوست جن کا نام بریر ہے، اور ماشاءاللہ یہ مائنڈ سائنسز کے اوپر انہوں نے باضابطے ڈگریز حاصل کی ہوئی ہے، اور صرف ڈگری حاصل نہیں کی بلکہ یہ خاص طور پہ ان پر لیکچر بھی دیتے ہیں، اور لیکچر کے ساتھ ساتھ مراقبے یا میڈیٹیشن کے جو کیٹیگریز ہیں اس کو واضح کرتے ہیں، اور واضح کرنے کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے مراقبے کے ذریعے یا غور و فکر کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں اور اس سیشن کو سمجھتے ہیں۔ میری تمام ویورز سے گزارش ہوگی کہ آپ اس سیشن کو لازمی طور پہ مس نہیں کیجیے گا، کیونکہ ایک شخصیت ہمارے مہمان بھی ہے، اور سب سے پہلے ریحان فاؤنڈیشن آپ کو ویلکم کرتا ہے، ریحان اسکول آپ کو ویلکم کرتا ہے، ریحان اسکول کے اسٹاف آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ بریر بھائی آپ، کیونکہ ریحان اللہ والا بھائی نے اسپیشلی مجھے کہا کہ بریر بھائی آ رہے ہیں، ہو سکتا کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہو تو درگزر فرمائیے گا، لیکن انشاءاللہ ان دی فیوچر انشاءاللہ ہم مل کر بہت اچھا کام کریں گے، لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے، مراقبے کے حوالے سے، اور بہت ساری باتوں کو سمجھیں گے کہ ہم کس طریقے سے مراقبہ یا میڈیٹیشن یا مائنڈ سائنسز کے ذریعے اپنی جسمانی صحت، اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مفتی محسن صاحب کا، الطاف بھائی کا، اور ریحان اسکول کا، ریحان اللہ والا کا، اور تمام انتظامیہ، خصوصاً رانا زاہد احمد ترکی والا کا، کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ سکھا سکوں۔ سکھانے کا شوق مجھے شروع سے رہا، میری ایک طبیعت میں شامل ہے کہ میں لوگوں کو جو بھی میرے پاس علم ہے، جو بھی میرے پاس جو چیز ہے وہ میں کسی کو دے دوں، کیونکہ یہ ہماری باڈی ہے یا ہماری سوچ ہے، یہ جو بھی چیز ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ہم کسی چیز کا مالک اپنے آپ کو نہیں ٹھہرا سکتے، تو ہم مقروض ہیں اس کی نعمتوں کا۔ تو ہم نے یہ نعمتیں جو ہیں دوسروں میں بانٹنی ہیں تاکہ اللہ ہمیں ہو اور دے، اور ہمارے اندر اور ایک کوزہ جو ہے ہمارا وسیع و عریض ہو تاکہ اور چیزیں اس میں سما سکیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہوگا، کوشش کروں گا میں مختصر رکھوں اس کو، وہ ہوگا کہ ہم اپنی میموری کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریحان اسکول ہے اور میں نے سوچا کہ تمام اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اپنی میموری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں جو کہ دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، فری لانسنگ سکھائی جاتی ہے اور دوسری سکلز جو ہیں جدید۔ تو میں نے سوچا اس پر ایک سیشن چھوٹا سا ہو جائے تاکہ آپ اپنی سکلز کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ اپنی کوئی بھی سکل کو کیسے جلدی سیکھ سکتے ہیں اور اسے دیر پا اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا میں اپنے بارے میں انٹرو دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ مائنڈ سائنس ہے کیا اور یہ کیوں ہے مائنڈ سائنس، یہ کیا بلا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پر جواب دینا چاہیے۔ میرا کچھ سال پہلے
میں 2009 سے مائنڈ سائنس کی تعلیم لے رہا ہوں مختلف اداروں سے، جو کہ بین الاقوامی ادارے بھی ہیں، کچھ یہاں کے لوکل ادارے بھی ہیں، تو مختلف اساتذہ سے میرا واسطہ پڑا اور بہت کچھ سیکھا. لیکن میں نے اس چیز کو اتنا نہیں سمجھا کہ یہ سیکھنی چاہیے، یا یہ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ عام سی چیز ہے، ہو جاتا ہے، اچھا آگے چلیے اور چیزیں سیکھتے ہیں، پیسہ بنانا سیکھتے ہیں، یہ کام سیکھتے ہیں. لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ایسی مسئلے کا سامنا ہوا، مجھے گردے کا تھوڑا سا عارضہ لاحق ہوا، اور اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس چاہے 1 کروڑ بھی ہو، $1 کروڑ بھی ہو، یا جتنے بے بہا دولت بھی ہو، تو اگر میرے پاس صحت نہیں ہے، میں سوچ نہیں سکتا، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، تو یہ سب فضول ہے، زندگی کی کوئی مقصد نہیں ہے. اس وقت مجھے ایک دم سے یاد آیا مائنڈ سائنس کہ میں نے کچھ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے. وہ میں نے سارے ورک گردانی کی، تمام کتابیں کھولی، کورسز کو دوبارہ ریویو کیا، تو مجھے کچھ چیزیں ملیں، اور مجھے کچھ چیزیں اس وقت سمجھ میں آئیں جو کہ میں نے 2009 میں چھوڑ دی تھی. تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا، اور پھر میں نے اس مشن کا ایک سوچا کہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاؤں، کیونکہ اس سے مجھے میرا جو گردے کا عارضہ تھا، جو مجھے اس سے بہت فرق پڑا، اور مجھے کمی محسوس ہوئی، اور میں صحت یاب ہو گیا، اور آج آپ کے سامنے ہوں. تو مائنڈ سائنس کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میڈیٹیشن، مائنڈ سائنس ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. مائنڈ سائنس ایک ایسا بحر عمیق ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس میں بہت سارے علوم شامل ہیں. ایک علم شامل نہیں ہے، ایک چیز شامل نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس لیے اس کو مائنڈ سائنس کا نام دیا گیا. سائنس آپ کو پتہ ہے کہ مشاہدے کا نام ہے، آبزرویشن کا نام ہے، اور ایک پروسیس سے گزر کے جو چیز تجربے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ سائنس کہلاتی ہے. ہم ہر چیز کو سائنس نہیں کہہ سکتے. تو مائنڈ سائنس کا تعلق اب، اور اس کا جو پہلا لفظ ہے مائنڈ، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم مائنڈ کو اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ ذہن کہلائے گا. اور دوسری جو چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوتی ہے برین، دماغ ایک فزیکل ایلیمنٹ ہے، اور مائنڈ جو ہے وہ انٹینجیبل ہے، جسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، اور یہ کہیں بھی موجود ہے. اس کی مثالیں میں آگے چل کے دوں گا، لیکن ایک مختصراً بتاؤں کہ مائنڈ سائنس بہت ایک بڑا سمندر ہے جس میں بہت سارے علوم شامل ہیں، جس میں سے چند علوم جیسے کہ NLP، 4th ڈائمینشن، سلوا میتھڈ، مائنڈ فلنس، ریکی ان چیزوں کی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان میں سرٹیفکیشنز حاصل کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن اینڈ مائنڈ فلنس کا ٹرینر بھی ہوں میں. تو یہ کچھ علوم ہیں جو کہ مائنڈ سائنس میں شامل ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ برین کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب مائنڈ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ مائنڈ جو ہم یہ مائنڈ یہاں پر موجود ہے صرف. لیکن لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مائنڈ ہمارا ہر جگہ موجود ہوتا ہے باڈی میں. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور اس کو بڑھاؤں تو مائنڈ ہماری باڈی سے باہر بھی موجود ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ اگر ہم کسی چیز پر غور کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی انگلی کو ہلائیں، تو آپ اپنی انگلی کو ہلاتے ہیں، وہ کہ وہ آپ کا سگنل جو ہے وہ برین سے آتا ہے، لیکن وہ اصل جو اس کا تعلق ہے وہ مائنڈ سے ہے، آپ کی سوچ سے. آپ کی سوچ ڈیولپ ہوئی کہ میں نے انگلی کو ہلانا ہے، اور انگلی کو ہلاتے ہوئے آپ نے کیا. تو کچھ سٹیٹس ہیں جو میں نے اکٹھے کیے ہیں برین کے بارے میں، کچھ اسٹیٹسٹکس مجھے یاد نہیں رہتے. 1.25 کلو یا 1.5 کلو کا ہمارا برین ہوتا ہے جسے ہم دماغ کہتے ہیں، اور اس میں 60% جو ہے فیٹ ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے. اور اس میں 12 مہینوں کے اندر اس میں یہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 گنا بڑھ جاتا ہے 12 مہینوں کے اندر. اور اس میں ملینز آف نیورونز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نیورونز ہوتے ہیں جو کہ ہماری جو گلیکسی ہے، جو کہ ہمارے جو جام شمسی ہے، اس میں گلیکسی میں جتنے ستارے ہیں اس کی اتنے یا اس سے بھی شاید زیادہ اس میں نیورونز موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں
اس کی جو کنیکشن سپیڈ ہے، کوئی نئے کنیکشن بنتے ہیں، جب آپ نئی اسکل سیکھتے ہیں، نیا کام سیکھتے ہیں، تو اس کی جو رفتار ہے وہ 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے. یعنی کہ اتنی جلدی سے کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں، کنیکشنز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. 2% اس کا ویٹ ہوتا ہے پوری باڈی سے، اور لیکن 20% انرجی اس میں موجود ہوتی ہے پوری باڈی کے حوالے سے اگر کہا جائے. اور سائنسدان اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس میں مختلف ریسرچز جاری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک دن میں 12,000، کچھ لوگ کہتے ہیں 60,000، کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں. لیکن یہ آپ کی سوچ پر، اسٹریس پر اور مختلف چیزوں پر یہ چیزیں منحصر ہیں. ہمارے اندر اتنی 12,000 سے لے کر تقریباً 60,000 تک سوچیں آتی ہیں، مختلف سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور میڈیٹیشن کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ گند کو باہر کر کے، فضول سوچوں کو باہر کر کے ہم نے اچھی سوچ کو پروان چڑھانا ہے اور اس پر فوکس کرنا ہے. اور جو اس میں 95% جو سوچیں ہوتی ہیں ہماری، وہ ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ سب کانشیس سے چل رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارے ماضی سے منسلک ہوتی ہیں، چاہے وہ ماضی ایک دن پرانا ہو یا سال پرانا ہو یا 2 سال پرانا ہو. تو 95% سوچیں ہمارے وہ ہوتی ہیں جو ہمارے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں، اور 5% ہم نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ہم جب دیکھتے ہیں نئی چیز، تو پہلے ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں اپنے پاس سے. اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی غلط کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، برا واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ جو ہے اس چیز کو دیکھ کر، مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں شیر، تو شیر کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ جی، شیر کی نظر. اور آپ بتائیں؟ خونخوار سے جانور. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو کہوں پتنگ، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہلکی پھلکی اڑنے والی چیز، ہوا میں کچھ چیز اڑ. تو ہر انسان کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں کوئی سیاسی جماعت بھی آ سکتی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی اچھا خیال بھی آئے گا، اور وہ سارے خیالات آپ کے پچھلی زندگی سے منسلک ہوتے ہیں جو آپ نے زندگی گزار چکے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی سوچ کو پروان چڑھانا ہے. مسئلہ تب کریٹ ہوتا ہے جب ہم ان بری سوچ کو اس کو فوکس زیادہ کرتے ہیں اور اچھی بات کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں. خیر، یہ تھوڑے سٹیٹس تھے، ہم نے اس پہ بات کی. اور جو ہے کیونکہ میں اس جانب کیوں آیا، تھوڑا سا اس بارے میں بتاؤں کہ مجھے جب مائنڈ سائنس کے بارے میں لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ مائنڈ سائنس کیوں پرسیو کر رہے ہیں، یہ کیا، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ملے گا، تو میں نے اس کو قرآن و حدیث سے بھی مبرہ نہیں پایا، قرآن و حدیث سے بھی اس کا متصادم نہیں ہوتا. وہ اس طرح کہ قرآن میں آیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم کی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. اور میں اس کو ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں، اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جس چیز کی آپ کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو وہ چیز ملتی ہے. اور اسی چیز نے مجھے بہت ساری سکلز بھی سکھا دی. میں آج 2019 سے پہلے میرے پاس مطلب لیپ ٹاپ تو تھا، موجود تھا، چیزیں موجود تھیں، لیکن میرے پاس سکل اتنی خاص نہیں تھی. ہم فیس بک یوز کرتے تھے، لیکن وہ 2020 جب سٹارٹ ہوا، کرونا سٹارٹ ہوا، تو وہ یہ ایک مائنڈ سائنس اور میڈیٹیشن، ان چیزوں کی وجہ سے میں نے بہت ساری سکلز بڑی جلدی سیکھ لی. ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ کیسے کرتے ہیں، کیسے لوگوں سے مکالمہ کرنا ہے، کیسے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، اپنی کمیونیکیشن سکلز کیسے بہتر بنانی ہے. یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت جلدی سیکھی، صرف اور صرف مائنڈ سائنس کی وجہ سے. اور آگے چل کے میں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا. قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہوا سیابہ کا فطاہر، بہت خوبصورت آیت ہے، میری بڑی پسندیدہ ہے. کیونکہ جو آپ کے اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے پاک رکھیں. اور لباس کا تعلق صرف آپ کے فزیکل لباس سے نہیں ہوتا، آپ کے سوچ کا لباس بھی ہے، آپ کے گفتار کا لباس بھی ہے، آپ کے کردار کا لباس بھی ہے. تمام چیزوں کا لباس ہوتا ہے. اور وہ آپ نے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے اگلی آیت میں ہی کہا کہ آپ نے ناپاکی سے دور رہنا ہے. اور یہ نہیں بتایا کس قسم کی ناپاکی، مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کی ناپاکی سے دور رہنا ہے، چاہے وہ کسی
فزیکل شیپ میں ہو، چاہے وہ مٹیریل نہ ہو یا مٹیریل ہو، چاہے وہ سوچ کی گندگی ہو، اس سے بھی آپ نے دور رہنا ہے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کا بات کریں گے کہ آپ اپنی جو اصل مقصد تھا آج کے لیکچر کا، کہ آپ اپنی میموری کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، آپ اپنی میموری کو شارپ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے جلدی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ جو اس کا میں جلدی بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور میرا بھی وقت قیمتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور آپ میں یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ یقین جو ہے، یقین کی منزل جو ہے، یہ سب سے پہلی منزل ہوتی ہے مائنڈ سائنس میں، کہ اگر آپ کوئی بھی کام سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بہت سارے ایکسرسائزز ہیں، کبھی وقت ملا تو وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا ماحول سازگار نہیں ہے، آپ نے لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہے، آپ نے کمپیوٹر استعمال کرنا ہے، لیکن آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں جو شور مچا رہے ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو برتن بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، آپ فوکس نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اور اس ماحول کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک ٹیبل اور ایک کرسی مخصوص کر لیں جہاں پر آپ بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ جب آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے تو وہ ریڈی ہو جائے گا، اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں میں نے اب یہ کام کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ 7 سے زیادہ چیزوں کو سٹور نہیں کر پاتا، 7 سے زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ نہیں سٹور کر پاتا ہے۔ ایک مائنڈ کا فنکشن ہے، اگر آپ 7 لائنوں سے زیادہ، رٹے کو میں کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی ہمیں چیزیں یاد کرنی پڑ جاتی ہیں، تو 7 لائن سے زیادہ اگر آپ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مائنڈ آپ کا فوراً یاد نہیں کر پائے گا۔ کوشش کریں 5 یا 6 چیزیں ایک وقت میں یاد کریں، پھر آگے بڑھیں، پھر اگلے اسٹیپ پہ جائیں۔ اگلی چیز ہے پیکنگ۔ پیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو بھی چیز آپ تیار کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس کو کسی مزے کا خیز، کسی فنی واقعے کے ساتھ منسلک کر دیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے جب ہم بچپن میں یاد کرتے تھے کہ وہ کوئی نظم ہے جس میں چوہے کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں شیر کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم وہ سچویشن کو امیجن کرتے تھے کہ اچھا یہ چوہا یہ فلاں شخص ہے، یہ شیر یہ فلاں شخص ہے۔ تو اس مذائقہ خیز سچویشن کو ملانے سے آپ چیزیں زیادہ جلدی بہتر یاد کر پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے ہائی لائٹنگ۔ کچھ لوگ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس کو، وہ آپ کے مائنڈ میں زیادہ جلدی چیزیں اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلی چیز ہے کہ کبھی بھی 45 منٹ سے زیادہ کسی چیز کو وقت نہ دیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 8 گھنٹے بیٹھ کر پڑھیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ تحقیق سے بات ثابت ہے، یہ کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف میں اپنی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن تحقیق بھی کہتی ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ، کچھ لوگوں کا 30 منٹ کا اسپین ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو 45 منٹ سے زیادہ کوئی چیز یاد نہ کریں، ایک چیز کو وقت نہ دیں، پھر بریک لے لیں 5 منٹ 10 منٹ، لیکن یہ یاد رہے کہ 5 منٹ سے زیادہ بریک نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کی بریک جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ہو اور یاد کرنے کا ٹائم آپ کا 10 منٹ ہو۔ تو کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا، چاہے وہ نئی اسکل ہے، چاہے وہ نیا نالج ہے، کوئی بھی میموری ہے، یہ چیز ڈالنی، تو 45 منٹ سے زیادہ اس کو نہ دیں۔ اگلی چیز ہے تھیٹا میڈیٹیشن۔ اب میڈیٹیشن جو ہے جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں، جسے ہم مراقبے کا نام دیتے ہیں اردو میں، اور گیان بھی کہا جاتا ہے، دھیان بھی کہا جاتا ہے، اس میں فوکس بھی اس میں امپروو کرتے ہیں۔ تو تھیٹا ایک ایسا لیول ہوتا ہے ہمارے برین میں، یہ کبھی اس پہ الگ لیکچر دوں گا کہ برین ویوز کیا ہوتی ہیں۔ تھیٹا لیول وہ ہوتا ہے جب آپ کا مائنڈ بہت سلو چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا آپ سونے والے ہوتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، اور وہ بہت وقت اچھا ہوتا ہے یاد کرنے کا۔ اب آپ کہیں گے سوتے ہوئے میں کیسے یاد کروں؟ میڈیٹیشن ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اپنے کام کرنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے کوئی چیز کو، تو آپ بہتر طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔
فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی چیز یاد کرنی ہے, کوئی نئی اسکل سیکھنی ہے, اس سے پہلے 10 منٹ کی 15 منٹ کی میڈیٹیشن کریں تو آپ کا مائنڈ زیادہ ریسیپٹیو ہوگا, زیادہ جلدی چیزیں یاد کرے گا اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اگلی چیز ہے بریک اینڈ ریمائنڈ. تھوڑا وقفہ دیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا 45 منٹ کا آپ نے ایک سیشن کیا, ایک چیز یاد کیا, اس کے بعد کچھ دیر وقفہ دیں اور اس کے بعد پھر آپ اگلے چیز کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر آپ اس کو 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقفہ دے کر آگے اس کو کریں. سیلیبریٹ یور اچیومنٹ. سیلیبریٹ یور اچیومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز, مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اسے یاد کر لیا ہے تو اسے خوشی سے ایکسیپٹ کریں اور اسے اگر آپ کو ایسی چیز ہے, کوئی اچیومنٹ ہے تو دوسروں کو بھی بتائیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے. جب آپ ہیپینس کو, خوشی کو اٹیچ کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ, اپنی اسکل کے ساتھ, تو وہ دگنی ہو جاتی ہے اور آپ کو یاد رہتی ہے. اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے, کوئی آپ کا کوئی اچھا فرینڈ ہے, ماں باپ ہیں, انہیں بتائیں کہ میں نے یہ اچیو کیا ہے, خوش ہو کے بتائیں, یا خود ہی اپنے آپ کو ٹریٹ دیں کہ میں نے یہ کام کر لیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ خوش ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے اور وہ چیز ہنس کے قبول کرتا ہے. اگلی چیز ہے اوائڈ گیجٹس. ہم یہ اب یہاں پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کتاب رکھ کر ساتھ موبائل کو ذرا تھوڑی دیر بند کر دیں, اور اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں باقی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آف کر دیں, کیونکہ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسٹریس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں, اور اسٹریس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیٹ کرتے ہوئے, یہ بھی کبھی کسی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیٹیشن کی کیا طریقہ کار ہے اور کتنے طریقوں سے کی جا سکتی ہے میڈیٹیشن. کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے. لوڈز آف انفارمیشن. ہمارے پاس آج کل جو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے ذہن میں 12,000 سے لے کر 60,000 90,000 تک کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ سوچیں زیادہ تر نیگیٹو ہوتی ہیں. ٹی وی سے ہم دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بندے مر گئے, اتنے لوگ خراب ہو گئے, یہ مسئلہ ہو گیا, مہنگائی ہوگی. اتنی پرابلمز ہوتی نہیں جتنی ہمیں دکھائی جاتی ہیں بڑا چڑھا کے. تو کوشش کریں کہ فضول اور ایکسٹرا انفارمیشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں, چاہے وہ کوئی بھی انفارمیشن ہو, چاہے وہ کوئی سوشل میڈیا سے آ رہی ہے, ٹی وی سے آ رہی ہے, اس سے آپ آف کریں. خبروں کو کم سے کم دیکھیں. اچھا, اور ایک جو ٹپ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی آپ یہ مت کہیں کہ میں یاد نہیں رکھ سکتا. اس پہ کبھی بات ہوگی تفصیلاً کہ ایسا کیوں نہیں کہنا چاہیے, کہ مائنڈ کو جب آپ کے نیگیٹو انفارمیشن دیتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. مائنڈ ہمارا بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے. اسے آپ کہیں گے کہ میں بندر ہوں. اگر میں اپنے مائنڈ کو یہ بتا دوں کہ میں بندر ہوں اور 1 سال تک بتاتا رہوں, تو میری عادات, حرکات, سکنات بندروں والی ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ اپنے مائنڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک ذہین شخص ہوں, میں ایک اچھا کامیاب شخص ہوں, اور کچھ عرصے بعد آپ خود میں بہت اچھی تبدیلی دیکھیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو پاک رکھیں, سوچ کو بہتر رکھیں. یہ میں نے شروع میں آپ کو قرآن سے بھی بتایا, تو یہ بہت ضروری ہے. اگلی چیز ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھول گیا, یار میں تو بھول گیا. بار بار ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ یار مجھے یاد نہیں رہا, یار میں بھول جاتا ہوں, یار عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب میں بھولنے شروع ہو گیا ہوں. تو یہ جب آپ باتیں کرتے ہیں نا, نیگیٹو ٹاک کرتے ہیں اپنے آپ سے, یہ بھی بڑی اثر رکھتی ہے. آپ کے الفاظ میں بہت پاور ہے, بہت ایک خاصیت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو پازیٹیو ورڈز کا اگر آپ استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہتر چینج آئے گا. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں مائنڈ سائنس کے حوالے سے, برین کے حوالے سے, اور کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اور بات کریں گے. تو مجھے اجازت دیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ریحان فاؤنڈیشن کا, رانا ترکی والا کا, اور سر محسن کا, سر الطاف کا, اور یہ تمام انتظامیہ جو کہ موجود ہیں میرے سامنے, اساتذہ کا جو یہاں پر پڑھاتے ہیں, جنہوں نے مجھے موقع دیا. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اس طرح کے سیشنز کرتے رہیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.